السلام علیکم ویورز. آج ہمارے ساتھ سر طلال مشتاق ایڈوکیٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر یونائٹڈ بردرز لائر فورم UBLF کے چیئرمین ہیں. سر پنجاب بار کی آمد ہے الیکشن کی 2020 سے 2025 کے لیے. کافی امیدوار جو ہیں وہ الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں, سینکڑوں کی ان کی کوانٹٹی ہے. سر آپ کے گروپ نے بھی کافی جو امیدوار ہوں گے ان کا انتخاب کرنا ہے, ان کو الیکشن کے لیے میں آپ نے اناؤنس کرنا ہے. تو آپ کے گروپ کون کون سی چیزوں کا خیال کر رہا ہے امیدواروں کا انتخاب کرنے میں, کہ کون کون سی چیزیں ان میں ہونی چاہیے جو الیکشن کنٹیسٹ کر رہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے آج اپنے اس پروگرام میں مہربانی, شکریہ. مدعو کیا. اچھا, ایسا ہے کہ میں خود بھی اور میرا گروپ بھی, ہم تقریباً پچھلے 15 سال سے, اور میرے ساتھ کچھ ایسے دوست بھی ہیں جو شاید اس سے بھی پہلے جی اس شعبہ وکالت سے منسلک ہیں. جی ہم نے بہت سارے الیکشنز دیکھے. اگر میں اپنے ہی تھوڑا سا اگر میں اپنا ہی کریئر دیکھتا ہوں تو میرے کریئر میں یہ تیسرا پنجاب بار کا الیکشن جو ہے وہ سامنے آتا ہے. صحیح. پنجاب بار کے انتخابات ہوئے, الیکشن ہوئے, پھر ہوئے, اب پھر ماشاءاللہ الیکشن آ گئے. بہت سی چیزیں ہم نے دیکھیں, لیکن جو ان دنوں اگر آپ پچھلے کچھ 6 ماہ 7 ماہ کا دور دیکھیں جسے کووڈ-19 یا کورونا کا دور کہا جاتا ہے, تو اس وقت کچھ ایسے مسائل وکلا کمیونٹی کو سامنے آئے جو شاید ہم نے یا ہم سے سینئرز نے اس نہج تک پہنچنے کی جو اس نہج تک پہنچ چکے تھے حالات, اس حالات سے سامنا نہیں جو ہے وہ ہوا. صحیح. اب جو حالات ہمارے سامنے آئے, ان حالات میں ہماری جو بار کونسلز اور بار ایسوسی ایشنز کا جو کردار ہے وہ بھی سامنے آیا. ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس دفعہ وکلا کمیونٹی, خاص کر ہمارا ینگ وکلا جو ہے وہ اس چیز کی جو ہے وہ ایک آگاہی پیدا ہو گئی ہے کہ جب ہم اپنا امیدوار منتخب کرتے ہیں تو اس کے لیے صرف اور صرف برادری ازم یا صرف اور صرف رشتہ داری, ان چیزوں کو مد نظر نہ رکھا جائے, بلکہ اور بہت سی چیزوں کو بھی مد نظر رکھا جائے. ہم ایک پروفیشنل طبقہ ہے. آپ دنیا میں ایون پاکستان کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو بہت سارے ایسے پاکستان میں جو ہیں وہ پروفیشنز ہیں جن کے اندر پڑھے لکھے لوگ ہیں, لیکن ایک اسپیسیفکلی وکلا کا ایک ایسا طبقہ ہے جس میں ہائیلی پروفیشنل لوگ ہیں جو ایجوکیشن وائز بھی دے ہیو مور ایبلٹیز, اور پروفیشن میں فیلڈ میں آنے کے بعد, کام کرنے کے بعد, جتنا ایک وکیل کو معاشرے میں مختلف جو معاشرے کے طبقات ہیں ان کے ساتھ تعلق اس کا رہتا ہے اور کسی کو بھی نہیں رہتا. اس چیز کو مد نظر رکھنے کے بعد, اس چیز کی اویئرنس آنے کے بعد, اب یہ چیز کھل کے سامنے آ چکی ہے کہ اب ہم جو بھی اپنے نمائندگان منتخب کریں, ان نمائندگان کے اندر کچھ چیزیں ہم ابھی دیکھ سکتے ہیں, ابھی ہمارے سامنے ہیں. ہمارے سامنے کیا ہے؟ جو بھی امیدوار ہے اس کا ایک منشور. ابھی تک ہم نے اگر کسی الیکشن میں دیکھا تو بہت کم ایسے وکلا تھے جو الیکشن لڑنے کے لیے آئے یا بار کے ہمارے نمائندگان بننے کے لیے آئے تو ان کے پیچھے ایک منشور تھا, وہ ایک کوئی پلان لے کے آئے, کوئی تجاویز لے کے آئے. 90% ہمارے جو ابھی بھی جو امیدواران ہیں they have ان کا کوئی منشور نہیں ہے. they don't know what they are going to do in future. صحیح. پھر ماضی, یہ ایک بڑا خوبصورت پروفیشن ہے. اس پروفیشن میں جب آپ پہلی دفعہ داخل ہوتے ہیں اور اگر آپ اس پروفیشن میں کنٹینیو رکھیں تو آپ کا ماضی آپ کا گواہ بنتا ہے. میں آپ کے ساتھ ہوں, آپ میرے ساتھ ایسوسیٹ ہیں, میں آپ کے ساتھ جانتا ہوں یا نہیں جانتا, لیکن چلتے پھرتے چہرہ شناسائی تقریباً ہم پروفیشنل وکلا کی بڑی اچھے طریقے سے ہوتی ہے. تو وہ وکلا اس چیز کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ ماضی میں اس شعبہ وکالت سے یہ بندہ کتنا منسلک رہا, اس کا اس فیلڈ کے ساتھ تعلق کیا ہے, اس میں پروفیشنلزم کتنی ہے, قانون کے بارے میں آگاہی کتنی ہے. عدالت میں جب یہ پیش ہوتا ہے تو فیصلہ کرانے کے لیے جج پہ دباؤ ڈالتا ہے یا قانون کا زور دیتا ہے. یہ چیزیں ساری ہمارے سامنے ہیں. ہمیں اس چیز کا جو ہے وہ تعین کرنے کی ضرورت, ہمیں کچھ اسپیسیفکلی جا کے کچھ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ چیزیں ہمارے سامنے ہیں. ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ ایک شخص جو منشور لے کے آیا ہے وہ ہمارے لیے ٹھیک ہے یا نہیں. UBLF یونائٹڈ بردرز لائرز فورم نے بھی سب سے پہلے جتنے بھی امیدواران نے ہم سے رابطہ کیا, ہم نے سب سے منشور طلب کیا ہے. جناب آپ کیا منشور لا کے آنا چاہتے ہیں؟ سر یہاں پہ میرا ایک چھوٹا سا آپ سے کوشچن ہے کہ انشاءاللہ آپ کا گروپ جو ہے وہ کافی جو امیدوار کا انتخاب کریں گے, آپ ان کو اناؤنس کریں گے, ان سے کیا امیدیں ہیں آپ کو, آپ ان کو کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ وہ آفٹر مطلب ون کرنے کے بعد, جیتنے کے بعد وہ کون سے اسٹیپس ہیں کہ وہ لیں
اور وہ اسٹیپس جو ہیں بار کے لیے جو ہے وہ بڑے اچھے ثابت ہوں, وکلا کے لیے اچھے ثابت ہوں, آپ ان کو کیا سجیسٹ کرتے ہیں, کینڈیڈیٹس کو کیا میسج دیتے ہیں؟ جی حماس صاحب, اس میں ایسا ہے کہ میں نے ایک تقریباً ابھی تک جتنے ہمارے بار کے عہدیداران جو الیکشن لڑنا چاہ رہے ہیں اور جو عہدیداران نہیں بھی ہیں جو پہلی دفعہ الیکشن لڑ رہے ہیں, ان سے ہم نے کچھ چیزیں سجیشن کی صورت میں دی ہیں. اگر میں آج صرف آپ سے ہی آپ کا منشور طلب کروں تو اٹ ڈزنٹ مین کہ میں اب جو ہے وہ صرف آپ کی بات پہ رہتا ہوں. آپ ایک پڑھا لکھا طبقہ ہیں, یو شوڈ ہیو گیون یور اون سجیشنز, آپ کو آپ کی اپنی سجیشنز بھی دینی چاہیے. میں بینگ اے لائر, میں نے جو اس 15 سال فیلڈ میں دیکھا کہ سب سے پہلے ہمارا جو سب سے زیادہ اگنورڈ طبقہ ہے اس میں وہ ہمارے ینگ لائرز ہیں. جب ایک وکیل پروفیشن میں آتا ہے, ہمارے ہاں چونکہ ہمارا پاکستان میں 90% لوگ جو ہے مڈل کلاس جو ہے وہ طبقے سے تعلق رکھتے ہیں, تو ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ بچہ 20 سال 15 سال کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اب فیلڈ میں چلا گیا ہے تو ہی وڈ گیو سم تھنگ, تو پیسے دے گا وہ. جب ہم نہیں دے پاتے, ماں باپ ایکسپیکٹیشنز کرتے ہیں اور وہ نہیں ملتا, تو بندہ اس معاشرے میں اس فیلڈ میں آ کے مایوسی کا شکار ہوتا ہے. اور 80% سے زیادہ جو ہمارے وہ نئے ینگ لائرز ہیں وہ اس فیلڈ سے مایوس ہو کر دوسری جگہ ہاتھ پاؤں مارنا شروع ہو جاتے ہیں. یہاں سے پروفیشنلزم کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے ہمارا. صحیح. یہ بار کونسل کی ذمہ داری ہے کہ جب ایک بندہ آپ کے پاس لا پاس کرنے کے بعد آیا ہے, اس کے لیے ٹریننگ سیشنز دیں. ہم 6 ماہ کے لیے اس کو بھگا دیتے ہیں کہ آپ سینئرز تلاش کریں, اس کے پیچھے بھاگتے رہیں, وہ فائلیں اٹھا کے یا بھاگتا رہے گا یا کسی کا الیکشن لے کے وہ ووٹ مانگتا رہے گا. نہیں, بار کونسل کا کام ہے کہ وہ 6 ماہ میں, اور وہ 6 ماہ کو 1 سال تک بھی لے جایا جا سکتا ہے, اس کی ٹریننگ دی جائے, اس کو باقاعدہ سول ٹرائل پڑھایا جائے, اس کو کرمنل ٹرائل پڑھایا جائے, اس کو بیسکس بتائی جائیں کہ کورٹس میں کام کرنے کے لیے بیسکس کیا ہیں, قانون کی بیسکس کیا ہیں, موڈ کورٹس کے ذریعے کسی بھی پروسیجر کے ذریعے. ہمارے ماشاءاللہ سینئرز وکلا جو پروفیشنل وکلا ہیں بہت کم ہیں جو باقاعدہ پروفیشنل وکلا ہیں, لیکن ان سے استفادہ حاصل کیا جا سکتا ہے. ان کو ٹائم دیا جائے, ان سے ٹائم لیا جائے, ان کو باقاعدہ کلاسز دی جائیں. 1 سال بعد وہ بچہ جو لا کرنے کے بعد آپ کے پاس آیا ہے, آپ اس کی ٹریننگ کے بعد سرٹیفائی کریں کیا یہ اس قابل ہے کہ اس پروفیشن میں ایکسل کر سکتا ہے. اگر وہ کر سکتا ہے تو بار کو خود اس کو سرٹیفائی کرنا چاہیے کہ ہی از فٹ ٹو بیکم اے لائر. اس کو لائسنس بھی دیں, اس کو فیلڈ میں بھی لے کے آئیں. ہی ول بی کمپیٹنٹ. وہ جب آئے گا تو وہ انڈیپینڈنٹلی اس قابل ہوگا کہ وہ اپنے پروفیشن کو خود چلا سکتا ہے, وہ کسی کا ڈیپینڈنٹ نہیں رہے گا, وہ حکومت کی طرف نہیں دیکھے گا, وہ سینئرز کی طرف نہیں دیکھے گا. محتاج اس میں سینئرز کا, میں نہیں یہ کہتا کہ سینئرز کا محتاج نہیں ہے, یہ فیلڈ قانون سیکھنے والا معاشرہ ہے, یہ ہمارا ایک ایسا جو ہے وہ پیشہ ہے کہ جس میں سیکھنا ساری زندگی رہتا ہے, لیکن وہ انڈیپینڈنٹلی اپنے لیے سرکل چلانے کے قابل ہو جائے گا. پھر 1 سال کے بعد یہ چیز سامنے آتی ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ وکلا کے بعد اگر ججز کی پروفیشنلزم ہے کہ وہ وکالت میں نہیں ایکسل ہو سکتا, تو اس کو اگر وہ ججز کے لیے جانا چاہے تو اس کو آپ وہ موقع دیں کہ وہ جا کے جوڈیشری کی تیاری کرے. وہ بھی اپرچونٹی بار کونسل اپنے سر لے, اس کو تیاری کرائے, اس کو اپرچونٹیز دے, اسے سکھایا جائے, اسے ٹریل کیا جائے, جوڈیشل اکیڈمیز کی یوٹیلائز کی جا سکتی ہے, اس کو وہاں لے کے جایا جائے. اگر وہ پروسیکیوشن میں جانا چاہتا ہے اس کو پروسیکیوشن کی طرف لے جایا جائے. یہ سارے راستے موجود ہیں, ہم نے ان کو دیے ہیں, تو ہماری یہی کوشش ہوگی کہ اس چیز کو یوٹیلائز کیا جائے اور بار کونسل جو ہے وہ اپنی ذمہ داری سنبھالیں اور بچوں کو ضائع نہ ہونے دیں, بلکہ نئے آنے والے انرولڈ وکلا کو خود موقع دیں, تاکہ آنے والا جو ہمارا جو ینگ لائر ہے وہ اس معاشرے کے لیے اور اس فیلڈ کے لیے ایک سرمایہ ثابت ہو. وکلا کی جو مالی جو ان کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں, مفاد ہوتے ہیں, اس کے لیے کوئی اسٹیپنڈ منی ہونی چاہیے, کوئی اس طرح کے بارے میں آپ کیا ان کو سجیشن دینے چاہتے ہیں؟ کیونکہ جو ینگ لائرز آتے ہیں وہ فائنینشلی بہت سارے نا کرائسس کو فیس کرتے ہیں اسٹارٹنگ میں, تو اس میں بار کونسل کو کیا اسٹیپس لینے چاہیے؟ سر میں نے آپ کو یہ بتایا کہ اگر ایک بچہ 6 سال جو 15-16 سال کی تعلیم لینے کے بعد, اور اب تو لا بھی 5 سال کا ہو گیا, 5 سال کا لا پڑھنے کے بعد فیلڈ میں آ جائے گا, تو اس فیلڈ میں آنے کے بعد اس شخص کے پاس جب بار کونسل 1-1.5 سال کا اسے کورس کروا دے گی تو وہ اس قابل ہو جائے گا کہ وہ انڈیپینڈنٹلی, ہمارے پروفیشن میں ابھی اتنا روم موجود ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ انڈیپینڈنٹلی اپنا سرکل چلا سکتا ہے. تو میری سجیشن یہ ہے کہ یہ ذمہ داری بار کونسل کو سنبھالنا ہوگی. اگر یہ بار کونسل ذمہ داری سنبھال لیں گی تو ہمیں کہیں سے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہمارے پروفیشن کے اندر اتنا ایکسل ہے کہ ہم آنے والے لوگوں کو اس فیلڈ کے اندر اکاموڈیٹ کر سکتے ہیں. سر تھینک یو سو مچ آپ کا یہاں آنے کے لیے اور اپنی سجیشن جو ہے وہ کینڈیڈیٹس تک پہنچانے کے لیے. میں امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کی ویڈیو کینڈیڈیٹس کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ فائدہ مند ثابت ہوں گی, وہ اس چیز پہ عمل کریں گے. مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں. تھینک یو سو مچ.